کشمیری چوڑیاں، جی ہاں میری بہنیں، جو ابھی ابھی کشمیری چوڑیاں ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے، خریدنے کے لیے مارکیٹ جانا چاہ رہی ہے یا شاپنگ کرنا چاہ رہی ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ پہلے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد یہ چوڑی خریدیں۔ آئیے آج ہم جانیں کہ شریعت مطہرہ کے اعتبار سے یہ کشمیری چوڑیاں جو ابھی ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے، اس کو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں پہن سکتی ہیں یا نہیں پہن سکتی ہے، کیا ہے اس کا مسئلہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کا خادم مفتی عبدالسلام مصباحی آپ کی خدمت میں ایک ٹرینڈنگ میں چلنے والی چوڑی کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر آیا۔ گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ حضرات، یوں تو عورتوں کو پروردگار عالم نے زیب و زینت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن زیب و زینت کے لیے بھی ہماری شریعت میں رول یہ ہے کہ جو چیزیں ہماری شرع میں جائز ہیں، پاکیزہ ہیں، حلال ہیں، ان چیزوں کے ذریعے بناؤ سنگار کیا جائے، ان چیزوں کے ذریعے زیب و زینت کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کا حکم یہ ہے کہ وہ زیب و زینت کریں گی تو فقط اپنے شوہروں کے لیے کریں گی، نہ کہ اجنبی مردوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے جو بھی چیزیں جائز ہوتی ہے وہ ہماری بہنوں کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اچھا، اب رہی بات چوڑی کی، تو نارملی جو چوڑیاں کانچ کی ہوتی ہے یا جو چوڑیاں پلاسٹک کی ہوتی ہے یا سونے یا چاندی وغیرہ کے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چوڑیاں ہماری بہنوں کو پہننا بالکل جائز اور درست ہے، کیونکہ یہ ان کے بناؤ سنگار میں آتی ہیں۔ لیکن ابھی ایک چوڑی ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے جس کو کشمیری چوڑی کہا جا رہا ہے۔ تو یہ کشمیری چوڑی ہے کیا؟ اس میں ہم نے جو سرچ کیا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ جھانچ اور گھنگرو لگے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹائپ کے، جو دیکھنے میں کافی اٹریکٹیو معلوم ہوتے ہیں، خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہماری بہنوں میں اس چوڑی کو خریدنے کا کلچر بہت زیادہ ہو رہا ہے، شوق بھی کافی زیادہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے، عورتوں کے لیے شریعت مطہرہ میں حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنی بناؤ سنگار کو چھپا کر کے رکھے، یعنی وہ کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہ کرے کہ جس کی آواز بلند ہو، جس کی آواز اونچی ہو اور دوسرے کو معلوم پڑے کہ کوئی عورت جا رہی ہے یا نہیں۔ اس تعلق سے میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 نمبر پارے میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یعنی عورتیں زمین پر زور سے اپنے پیروں کو نہ رکھیں تاکہ ان کی زینت کی چیزیں، ان کی بناؤ سنگار کی چیزیں ظاہر نہ ہو جائے۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ شیخ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ باجے اور جھانج نہ پہنے، باجے اور جھانچ یعنی گھنگرو نہ پہنے۔ جس طرح کی پانزیب کے اندر گھنگرو ہوتے ہیں اس سے چھن چھن کی آواز آتی ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا زیور جس میں گھنگرو لگے ہوں، جس میں آواز ہوتی ہو، یہ عورتوں کو پہننا جائز نہیں ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے جن کی عورتیں جھانچ پہنتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے ہماری بہنوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو جھانچ دار زیور ہوتے ہیں، جس سے گھنگرو کی طرح آواز چھن چھن کی نکلتی ہے، اگر اس طرح کا زیور کوئی عورت پہنے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ تو آج جو یہ کشمیری چوڑی دیکھنے میں آتی ہے، اس میں بے عین ہی یہی جھانچ ہوتی ہے، گھنگرو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آواز نکلتی ہے اور اٹریکٹیو معلوم ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ٹرینڈنگ کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری شریعت میں کیا پابندیاں ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے لیے شریعت ہے، اس کے بعد ہماری طبیعت ہے۔ اگر شریعت میں جائز ہے تو ہم پہنیں گے، شریعت میں ناجائز ہے تو ہم نہیں پہنیں گے۔ اب رہی بات یہ کہ میں نے ایک پوسٹ یہ بھی دیکھا کہ کچھ کشمیری چوڑیاں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں جھانچ بہت ہلکے یا پلاسٹک ٹائپ کے ہوتا ہے، جس میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ دو قسم کی کشمیری چوڑیاں مارکیٹ میں ہے، ایک گھنگرو دار جس میں آواز ہوتی ہے اور ایک بغیر گھنگرو کے جس میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ اگر گھنگرو ہے جس میں آواز ہوتی ہے تو ایسی آواز والی چوڑی کو پہننا کسی بھی بہن کے لیے، عورت کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر آواز نہیں ہوتی ہے تو نارملی جس طرح دوسری چوڑی آپ پہنتے ہیں اس طرح اس کو بھی پہن سکتی ہیں۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ پازیب جس میں گھنگرو لگے ہوتے ہیں، آواز ہوتی ہے، اس کو بھی ہماری شریعت میں پہننا منع ہے، کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ گھنگرو کی آواز کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ایک روایت میں بھی آیا ہوا ہے۔ تو بہرحال پتہ یہ چلا
کہ جو بھی گھنگرودار، جھانجدار یا آواز والی چوڑی یا زیور کچھ بھی ہو، یہ ہماری بہنوں کو پہننا جائز نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے بہنوں سے گزارش کروں گا کہ مارکیٹ میں جائیں تو ٹرینڈنگ کو نہ دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے، کیا خریداری ہو رہی ہے، بلکہ سب سے پہلے شریعت مطہرہ کو دیکھیں۔ اور اگر آپ کو پہننا ہی ہے تو آپ ان گھنگرو کو کاٹ دیجئے، توڑ کے الگ کر کے پھر آپ چوڑی کو یوز کر سکتے ہیں، یا پھر پازیب اگر ہے تو پازیب کو بھی یوز کر سکتی ہیں، لیکن اس کے بغیر آپ گھنگرو کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ اس سے اللہ کی لعنت بھی برستی ہے، آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اور شریعت مطہرہ میں آپ گناہ کے بھاگیدار بھی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہماری بہنوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔